وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک سے متعلق ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے خاص طور پر دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبیوں کو اپنے سے بہت قریب کیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک میں اتنا قریب کیا کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کی سوچ سب سے قریب ہونے کی ضرور ہے، لیکن رب سے قریب ہونے کی نہیں۔ انسان رب سے اس وقت قریب ہونا چاہتا ہے جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پریشانیاں جب اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، تب کوئی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری چیز اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی شان غفاری جوش میں ہوتی ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے بندوں کو بے شمار مغفرت عطا فرماتا ہے، معافی عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو معافی مانگنے میں سستی کرنے والوں کا انجام کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن مقدس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ جتنا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے اتنا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ انداز دیکھیے اللہ کا ارشاد فرمانے کا، رب فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ تمہارے رب کی طرف۔ تم نے سرکشی کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے
کفر و نفاق کے اندر زندگی گزار کر تم جو مجھ سے بہت دور ہو چکے ہو نا، گناہوں کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ تم نے بڑھا دیا ہے نا، تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن وہ بچہ جو گھر سے بھاگ جاتا ہے، ماں نے غصہ کیا بھاگ گیا، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کی بچہ بھاگ گیا، یا کسی وجہ سے گھر چھوڑ کر بچہ بھاگ گیا، تو پھر ماں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک آدھ دن تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن پھر اپنے بچے کی محبت اس کو بے چین کر دیتی ہے، اور پتہ چلتا ہے بچہ فلاں ہے جگہ ہے تو کہتا بیٹا آجا، تو میرا ہی تو بیٹا ہے نا۔ ماں اس طرح سے، وہ ماں کتنا پیار دے دے کر کے دے گی جتنا رب اپنے بندے کو پیار دیتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہیں اور تمہیں جانے کی بات نہیں کہتا، پلٹ آؤ میری طرف آ جاؤ، میں کوئی اور نہیں، تمہارا رب ہی ہوں، تمہارا پالنے والا ہی ہوں، تمہارا معبود ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، پلٹ آؤ میری طرف، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انابت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھاگے ہوئے بچے سے ماں بھاگنے سے پہلے اتنا پیار شاید کہ کرتی ہو، لیکن جب بھاگا ہوا بچہ پلٹ کر ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اپنی سینے سے لگا لیتی۔ تو بھاگا ہوا بچہ پلٹ کر جب ماں کے پاس آئے تو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو کروڑوں ماں نہیں بلکہ ساری مائیں جس رب پر قربان، جب بندہ اپنے رب سے بھاگ کر چلا جاتا ہے اور جب وہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو اپنی آغوش کے اندر لے لیتے ہوئے نظر آتی ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ بندے کہاں چلا گیا تھا؟ کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ کیا برائیاں کر کے تجھے سکون مل گیا؟ برائیوں میں زندگی گزار کر تجھے کیا مل گیا؟ مجھے یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا اتفاق سے۔ ایک ماں بچے کی شرارتوں سے تنگ آ کر بچے کو مار کر گھر سے نکالتی ہے۔ بچے کی عمر کم و بیش 12 سال کی ہوتی ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ اب ماں نے نکال ہی دیا، چلو کسی کے گھر پہ نوکری پہ رہ جائیں گے، اپنی زندگی گزار لیں گے کیسے بھی کر کے۔ جاتا ہے ایک ایک دکان پر، ایک ایک مکان پر، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہیں رکھتا تو بچہ جو ایک دم تھک کے چور چور ہو چکا تھا، پلٹ کر پھر آ کر کے اپنے ماں کے گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تھکا اتنا تھا کہ ماں کی دہلیز پر پہنچ کر جیسے ہی سر رکھتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب بچے کو ماں نے نکالا تھا، اس کو وقت کافی ہو چکا تھا۔ پھر ماں کی ممتا تڑپی، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ جیسے ہی ماں دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا دہلیز پر ہے، تو پھر دیکھ کے تھوڑا سا غصہ آیا اور دیکھ کر کے اپنے بچے کو اٹھائی تو واپس یہاں آ گیا۔ اب بچے کا جواب سنیے اور اس جواب کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو۔ اس جواب کو بچے نے کہا، ماں مجھے نوکری مل جاتی، ماں مجھے کسی کے گھر میں سہارا مل جاتا، لیکن جو پیار تو مجھے دیتی ہے وہ پیار میں کہاں سے پاتا، اس لیے میں تھک ہار کر کے پھر یہیں آ گیا، کچھ ملے نہ ملے تیرے پیار میں میں اپنی زندگی گزار لوں گی۔ بس ماں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے بچے کو گھر میں بلا کر کے پھر کھانا کھلایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ، ایک عام انسان، دنیا کا انسان
جس ماں کو اللہ نے اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، اس کے پیار پر بچہ اتنا فدا ہو جاتا ہے، تو جس خدا کے پاس رحمت کے 99 حصے موجود ہوں، اس پروردگار کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ مت بھاگو ادھر ادھر، تکلیف آئی تو مت جاؤ شراب کے اڈے پر، گناہ ہو چکے مت جاؤ برائیوں کے دہلیز پر، شراب اور شباب اور کباب کے اندر، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ رب ہی تو ہے ہمارا، جب سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتا ہے، وہ سنتا ہے سب کی، وہ حی و قیوم ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ تو میرا رب پیار سے فرماتے پلٹ آؤ، بڑے مہینے ہم نے تم کو دیے، آ جاؤ، لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر صرف پلٹ کر تمہیں آنا ہی نہیں ہے، بہت دور چلے گئے تھے نا، تو لوٹ کر تم میرے پاس آ جاؤ، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دو۔ توجہ سے سنیے گا، اس مہینے کو ہلکے میں بالکل مت لیجیے گا، اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر مت رکھیے گا۔ یہ بہت گولڈن اپورچونٹی ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی اپورچونٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے گردن جھکا دو۔ کیا مطلب گردن جھکانے کے؟ کیا پورا دن سجدے میں پڑے رہے؟ نہیں، اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، وہ جو کہے مانو، اس کی بات مانو، اس کے ارشاد کے خلاف عمل مت کرو۔ تم ٹال مٹول مت کرو، بس بعد میں دیکھیں گے، ابھی تھوڑا سا اور دھندا کر لیں، تھوڑا سا اور پیسہ حرام کا جمع کر لیں، کچھ جمع ہو جائے، پھر بینک بیلنس ہو جائے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ کاروبار تھوڑا چلنے دیجئے، لوگ بہت سارا حرام کا کاروبار کرتے ہیں۔